اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس پر تنگی آئے گی ذہنی یا ظاہری یا باطنی، جب اللہ اس کو راستہ دکھائے گا، اللہ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس مشکل سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گا اور اس کو وہاں سے جس رزق دے گا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کا روزہ رکھے، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھیں غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، غیبت چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑ، تو چغلی چھوڑ، غلط چیزوں کو سننا چھوڑ۔ اللہ بس یہی چاہتا ہے۔ ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے اور ہم جانیں کہ ہمیں حکم دینے والا کون ہے۔ ہمارے اللہ وہ اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا کوئی نہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن کہیں سے شروع نہیں ہوتا۔ اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا۔ روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ جلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کہ رمضان میں اللہ پاک اپنے سارے بندوں سے سارے گناہ ایسے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے پاک ہو کر باہر آتا ہے۔ روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑو میرے بندو جنت کی طرف جو تقوی والے ہیں۔ کون ہیں تقوی والے؟ جو اللہ کے نام سے سخاوت کرتے ہیں، جو چاہے تنگ دست ہو یا پیسے والے ہو، چاہے تھوڑا مال والے ہو، زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ خدا ان روزے داروں سے خوش رہتا ہے جو روزے کے ارکانوں کو پوری عقید اور خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس نے روزے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال اور قلعہ بتایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، بیچ کا حصہ مغفرت اور آخری حصہ نجات یعنی جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان میں کیے جانے والے کام: روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطار کرنا، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا، قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، روزے کا زیادہ تر حصہ ذکر و اذکار میں نکالنا، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، تراویح پڑھنا، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔